اگر وہم اور وسوسے بہت بڑھ جائیں اور زندگی میں بہت مشکلات پیش آنے شروع ہو جائیں، کام کاج سارا رک جائے، تو پھر ہم اس کو او سی ڈی کہیں گے، obsessive compulsive disorder۔ یہ بیماری عام طور پر 10-12 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے، اور یا پھر 22-24 سال کی عمر تک، اس درمیان یہ بیماری زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور معاشرے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 1% لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی 20 لاکھ لوگوں کو او سی ڈی کے مسئلے کا سامنا ہے۔ بچوں میں یہ 100 میں سے 2، یعنی 2% بچوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اسکول میں کوئی 1000 بچے پڑھتے ہیں تو 20 بچے ہوں گے کہ جن کو او سی ڈی کا سامنا ہوگا۔ اور یہ نقطہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ عموماً بچے پتہ نہیں چلنے دیتے اپنے ٹیچرز کو یا کسی اور کو۔ او سی ڈی کے حوالے سے ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آخر کار کیوں ہوتی ہے، لیکن جینیٹک جو وراثت کا رول ہے، وہ موروثی اثرات جو ہیں بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ کو او سی ڈی ہوتی ہے یا فیملی میں او سی ڈی ہوتی ہے تو یہ مریض کلسٹر میں پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ایسی obsessions ہوتی ہیں جس میں کوئی کمپلشن نہیں ہوتی، وہ صرف obsession کی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات obsession کے ساتھ کمپلشن بھی ہوتی ہے، اور یہ کئی قسم کی چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں، یا فیملی ممبرز کے بارے میں وہ خیالات آتے ہیں جنسی نوعیت کے کہ جس سے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ میرا او سی ڈی سے واسطہ رہا شروع سے ہی، اور اس کو پھر آہستہ آہستہ میں نے اس پہ قابو پایا، اور الحمدللہ مجھے اب اس چیز کا کوئی سامنا نہیں ہے، یعنی obsessive compulsive disorder کا۔ لیکن جب میں میڈیکل کالج میں تھا، یعنی اپنے ٹین ایج کے آخری سالوں میں، اسی زمانے میں مجھے لگتا تھا، بہت زیادہ مجھے وہم تھا کہ اگر میں کسی سے بات کروں گا تو آگے سے کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ خاص طور پر میں نے 5 سال میڈیکل کالج میں گزار دیے کہ کسی خاتون اسٹوڈنٹ سے، اپنی کلاس فیلو سے میں نے بات تک نہیں کی، اور وہ اب جو میرے ساتھ جن کا رابطہ ہے تو وہ مجھے یاد دلا کے ان باتوں پہ ہنستی ہیں۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، اس میں شرم کی بات کوئی نہیں۔ زیادہ تر لوگ ہیں جو اپنی او سی ڈی کو بہت چھپاتے ہیں، اس سے شیم فیل کرتے ہیں، اور 15 سال آن ایوریج لگتے ہیں کسی کو علاج تک پہنچنے میں، اور اس دوران بہت زیادہ سفرنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ تکلیف جب حد سے بڑھتی ہے تو لوگ پھر علاج کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے پہلی دفعہ اس کا جو احساس ہوا تھا وہ امریکہ میں اپنی ایک ٹریننگ کے دوران ہوا تھا، جس میں ایک بہت ہی مشہور و معروف سائیکیٹرسٹ ہیں جن کے ساتھ میں ٹریننگ کر رہا تھا، اور انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یو آر میسڈ اپ۔ میں نے کہا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو او سی ڈی کا مسئلہ ہے۔ یعنی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اپنے ذہن میں کوئی ریچولز کر رہے ہوتے ہیں، میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے۔ اور خود ڈاکٹر بھی جو ہر بیماری میں تسلیاں دیتے ہیں، اس بیماری میں انہیں تسلی نہیں دینی ہوتی، اور مریض بار بار جو ہی آپ کو لگے کہ مریض نے تسلی مانگی ہے تو آپ اچھا وہ بڑے گھوم کے بھی آپ کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے، ایلین طریقے سے آپ سے تسلی لینا چاہیں گے کہ مجھے اشارتاً بتا دیں یا مجھے کنایتاً بتا دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں۔ تو او سی ڈی کا ان نٹ شیل علاج تو یہی ہے کہ جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے اس چیز کو آپ فیس کریں۔ میں نے کوئی دن 1983 کے بعد واک کے بغیر نہیں گزارا، چاہے میں فلائٹ میں ہوں تو میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جہاز میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اور اس طرح اپنے آپ کو میں یعنی ڈائبٹیز سے بچانے کے لیے اور دیگر جو بیماریاں ہیں جسمانی یا ذہنی بیماریاں بچانے کے لیے میں کام کرتا رہا ہوں۔ جو ایڈکٹیو بیماریاں ہیں، چاہے وہ سبسٹنس ابیوز کی بیماریاں ہوں یا خیال کی بیماریاں ہوں یا گیمبلنگ ہو، یہ بھی ایک طرح سے او سی ڈی ہے۔ بہت زبردست رول ہے کاؤنسلنگ کا، جس میں سی بی ٹی جو کہ آج کی بہترین صورت ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں، جو نفسیاتی اور اعصابی مشکلات ہیں اس میں سی بی ٹی بہت
کارآمد ہے جس میں نظریات پہ کام ہوتا ہے بلیفس اور موڈ پہ کام ہوتا ہے، بیہیویئر پہ کام ہوتا ہے، انوائرمنٹ پہ اور سمٹمز پہ کام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جیفری شوارٹز کا جو فارمولا ہے، جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے، جس میں آپ کو بڑی خاص طور پر ایکسپرٹیز حاصل ہے سکھانے میں، تو یہ بہت کارآمد پایا گیا ہے اور اس کے ملٹیپل استعمال ہے۔ آپ اس کو موڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو تھاٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، او سی ڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، شیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایڈکشن کی کریونگ سے نجات پانے کے لیے بھی آپ استعمال کر بہت ہی سکتے ہیں۔ زبردست، آپ سمجھ لیں یہ سمپل 4 اسٹیپس ہیں جن کو آپ اتنے زبردست طریقے سے ہر اپنی بیہیورل اور تھاٹ پرابلم، ایون ایموشن کی بھی جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیل کر سکتے ہیں۔ او سی ڈی کیا ہے؟ یہ ذہنی بیماری ہے یا نفسیاتی؟ اور یہ کس عمر میں شروع ہوتی ہے؟ اچھا، او سی ڈی جسے عام طور پر لوگ وہم اور وسوسوں کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ درست بھی ہے۔ اگر وہم اور وسوسے بہت بڑھ جائیں اور زندگی میں بہت مشکلات پیش آنے شروع ہو جائیں، کام کاج سارا رک جائے، تو پھر ہم اس کو او سی ڈی کہیں گے، obsessive compulsive disorder۔ اور یہ ایکچولی برین اور مائنڈ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے، جو تبادلہ خیالات ہے، یعنی برین سے ایک بات ابھرتی ہے جو کہ درست نہیں ہوتی، ٹھیک، اسے ہم ڈی بی ایم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسیپٹیو برین میسج۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ایک دماغی بھوت ہے، گھوسٹ، جیسے گھوسٹ اسکول ہوتے تھے کسی زمانے میں، آپ نے سنا تھا کہ کچھ اسکول وجود نہیں رکھتے تھے لیکن کاغذوں میں ہوتے تھے، جی جی تو اس طرح یہ گھوسٹ خیالات ہیں جی جو کہ دماغ میں موجود ہوتے ہیں اور دماغ سے یہ مائنڈ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر مائنڈ یعنی ذہن جو ہے وہ طاقتور نہ ہو، اس کی گرومنگ نہ ہوئی ہو اور زیادہ تگڑا نہ ہو، تو پھر برین زبردستی وہ چیزیں لاگو کرنا شروع کر دیتا ہے مائنڈ کے اوپر، جو کہ بہت تکلیف دہ بن جاتی ہیں اور جس میں اتنا وقت خرچ ہونے لگتا ہے کہ ایک نارمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو ایکچولی یہ ایک برین ڈس آرڈر ہے، لیکن چونکہ اس کا مائنڈ کے ساتھ پھر بہت زیادہ لینا دینا ہو جاتا ہے، تو نفسیاتی طور پر پریشانیاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، کیونکہ برین جو ہے وہ ضد کرتا ہے کہ اب اس وہم کو جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تم ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرو، جنہیں ہم کمپلشنز کہتے ہیں۔ جی جی اور اگر مائنڈ یہ بات نہیں مانتا، ڈسمس کرتا ہے، تو پھر انگزائٹی جنم لیتی ہے، بہت زیادہ پھر فکر ہوتا ہے کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو بہت کچھ بگڑ جائے گا، اور انگزائٹی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈینجر میں ہیں، حالانکہ یہ سچ نہیں ہوتا اس معاملے میں، لیکن ہمارا جسم جو ہے ہمیں خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار کرنے لگتا ہے، اور اس کی شدت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو کمپلشنز ہیں وہ ہم بار بار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اقدامات بار بار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے وقتی طور پر ہماری پریشانی کم ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ دوبارہ وہم جنم لیتا ہے، وسوسہ آتا ہے، اور پھر اس کے لیے تدارک کرنے کے لیے کوئی ایک کمپلشن ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں کہ گڑبڑ سی ہو کے ایک ایسی بیماری کو جنم دیتی ہیں جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، اور یہ بیماری عام طور پر 10-12 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے، اور یا پھر 22-24 سال کی عمر تک، اس درمیان یہ بیماری زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اور معاشرے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 1% لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی 20 لاکھ لوگوں کو او سی ڈی کے مسئلے کا سامنا ہے، اور بچوں میں یہ 100 میں سے 2، یعنی 2% بچوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اسکول میں کوئی 1000 بچے پڑھتے ہیں تو 20 بچے ہوں گے کہ جن کو او سی ڈی کا سامنا ہوگا، اور یہ نقطہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ عموماً بچے پتہ نہیں چلنے دیتے اپنے ٹیچرز کو یا کسی اور کو، حالانکہ اگر یہ ان 20 بچوں کو اکٹھے رکھ کے اور تربیت دی جائے
کہ اپنی او سی ڈی سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، تو یہ ہر سکول میں ایک گروپ ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی بھی بعض سکولوں میں ایسے بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور وہ بھی تقریباً 1000 میں سے 20 ہوتے ہیں. تو جو اتنے بچے ہیں تو ان کو جب ڈائبٹیز کی تربیت اکٹھی دی جا سکتی ہے تو او سی ڈی کے جو حامل بچے ہیں ان کی بھی. لیکن او سی ڈی کے حوالے سے ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آخر کار کیوں ہوتی ہے، لیکن جینیٹک جو وراثت کا رول ہے وہ موروثی اثرات جو ہیں بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ کو او سی ڈی ہوتی ہے یا فیملی میں او سی ڈی ہوتی ہے تو یہ مریض کلسٹر میں پائے جاتے ہیں. عموماً کسی فیملی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک بندے کو او سی ڈی ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار اس بیماری کا شکار نہ ہو. اس کے علاوہ او سی ڈی کئی بیماریوں کے ساتھ ویسے بھی چل پڑتی ہے، یعنی جن میں جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو اس میں ساتھ او سی ڈی کا سامنا ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈپریشن میں او سی ڈی کا سامنا بھی سر ایڈکشن میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈکشن میں بہت زیادہ او سی ڈی، یعنی ہمارے جو ایڈکشن کے مریض ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہی وہ وڈرال سے نکلتے ہیں تو ان میں او سی ڈی کا سامنا ہوتا ہے، اور ریکوری میں او سی ڈی کے معاملات کو مینج کرنے کے لیے ان کو ہم 4.8 فارمولا سکھاتے ہیں جو کہ او سی ڈی کے علاج میں بہت ہی زبردست اور کامیابی سے نافذ کیا جاتا ہے. سر او سی ڈی کی آئی ریلی وانٹ کہ آپ علامات کو اگر ڈیفائن کریں، کیا یہ سوچ کو متاثر کرتی ہے یا یہ جذبات کو متاثر کرتی ہے؟ اور جیسے او سی ڈی obsessive compulsive ڈس آرڈر ہے، سو obsession اور compulsion میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں obsession ایک وہم ہے جو ذہن میں آتا ہے، از خود آتا ہے. جیسے وہم ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں یا میری ہائیجین کا کوئی پرابلم ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے، یا میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو میں اس کو بار بار چیک کروں. یا پھر چیکنگ بھی ہوتی ہے اس میں کہ کہیں میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کر دیا، میں نے کوئی بہت بڑی مسٹیک تو نہیں کر دی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا. اور اس حد تک کہ لوگ جب گاڑی گھر میں گراج میں لا کے کھڑی کرتے ہیں تو پھر وہ گاڑی کے پہیے چیک کرتے ہیں کہ ان پہ کہیں خون تو نہیں لگا ہوا، اور رات کو پھر سوتے میں اٹھ کے آ کے چیک کرتے ہیں. تو یہ خیالات ہوتے ہیں جو کہ دماغ کی ریکارڈنگ میں بھی شامل ہوتے ہیں. جیسے کوئی ہوائی حادثہ ہوا ہے تو ٹی وی پہ بار بار دیکھا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے، تو ایئرپورٹ جاتے ہی وہ جو امیجز ہیں وہ ڈسٹرب کرنے لگتے ہیں. اس میں زیادہ مشکل تب پیش آتی ہے کہ جو نظریات غلط ہوں اور 5 سال کی عمر سے پہلے ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں. ان کو ہم جڈو نظریات کہتے ہیں، جو بڑے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں اور ان نظریات سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک جڈو نظریات کے مقابلے میں گڈو نظریات ہیں جو 5 سے 10 سال کی عمر کے درمیان غلط نظریات ہمیں ملتے ہیں. بچوں میں او سی ڈی ہوتی ہے، اس میں موروثیت یعنی جینیٹکس کا رول نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سخت او سی ڈی ہوتی ہے. جو پھر بڑی عمر میں جا کے او سی ڈی ہوتی ہے تو یہ نرم ہوتی جاتی ہے بیماری، حتیٰ کہ جن لوگوں کو او سی ڈی ہوتی بھی ہے تو 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی او سی ڈی دم توڑ دیتی ہے. لیکن وہ جو میں نے نظریات کی بات کی تو خاص طور پر بچوں کے سامنے ایسے نظریات کبھی پیش نہیں کرنا چاہیے جو سراسر غلط ہیں. جیسے کہ باہر نہیں جانا اللہ مارے گا، یا بابا بھی آئے گا ایک وہ تمہیں پتہ نہیں کیا کر دے گا، یا چھت پہ جن بھوت ہوتے ہیں تو اکیلے چھت پہ نہیں جانا. تو معمولی سے فائدے اٹھانے کے لیے بعض اوقات والدین یہ بات کرتے رہتے ہیں. بچوں کو حد الوسع سائنٹیفک تصدیق شدہ معلومات دینی چاہیے. باقی جو نظریات ہیں وہ بچے جب ہوش سنبھالیں گے تو وہ اپنی ثوابدید پہ ان نظریات کو اپنا لیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی اپنائیں. جیسے آبسیشن جیسے علامات میں آتا ہے کہ ایک خیال کا بار بار آنا، یہ کوئی ایک امیج بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی سوچ کا، خیال کا، ڈاؤٹ کا بار بار آنا اور وہ خیال پھر آپ کے اندر بے چینی پیدا کرے گا. سو ایکچولی میں اس بے چینی کو ٹھیک کرنے کے لیے ریچولز کیے جاتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر خیال آیا کہ میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں، ویری کامن جو آپ آبسیشن ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے خیال سے پیدا ہونے والے یعنی بے چینی کو پھر دور کرنے کے لیے آپ اپنے سے ہی ایک ایکشن کرتے ہیں جو کہ ہاتھ دھونا، اور پھر ہاتھ دھوتے ہی رہنا.
تو یہ آبسیشن کمپلشن میں جب چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ڈپریشن اور ڈسکمفرٹ سا پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو ایسی obsessions ہوتی ہیں جس میں کوئی کمپلشن نہیں ہوتی, وہ صرف پیور obsession obsession کی ہوتا بات ہوتی ہے. اور بعض اوقات obsession کے ساتھ کمپلشن بھی ہوتی ہے, اور یہ کئی قسم کی چیزوں میں ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں, یا فیملی ممبرز کے بارے میں وہ خیالات آتے ہیں جنسی نوعیت کے کہ جس سے بڑی کوفت ہوتی ہے. اور اس طرح او سی ڈی کی بے شمار قسمیں ہیں, بالکل خیال آپ صحیح سے کہہ لے رہے ہیں. کے ایسی چیزوں تک جو کہ انسان جس کا تصور تک نہیں کر سکتا. یعنی لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ سے کسی بچے کو نیچے پھینک دیں گے, یا وہ بچے کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے, اس لیے وہ کچن میں نہیں جاتے کہ وہاں ان کے پاس چھری ہوگی اور کہیں وہ واقعی نقصان نہ پہنچا دیں. یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو بھی چیکنگ ہے, جیسے کہ آپ نے بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں, کسی اور اکاؤنٹ میں تو جی نہیں جی جا رہے. نمبر چیک کرنا, نمبر چیک کرنا, کہیں شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے تو اس کو چیک کرنا, اور پھر ایسے ہی ریچولز جو ہیں ان کو بہت زیادہ فالو کرنا. اس میں اب پرفیکشنزم جو ہے وہ ضروری نہیں کہ او سی ڈی کی طرف لیڈ کرے. پرفیکشنزم ایک ڈیفنس میکنزم ہو سکتا ہے شیم کی وجہ سے, کہ اگر میری طرف سے چیز پرفیکٹ نہ لوگوں کے سامنے آئی تو وہ میرے بارے میں سوچیں گے کہ میں گھٹیا انسان ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک خاص حد تک چیزوں کو اچھے انداز میں ترتیب دینا اور پریزنٹ کرنا اور پیش کرنا دنیا کے سامنے جس میں کوالٹی ورک ہو, اس سے آپ نہ تو پرفیکشنزم کہیں گے کیونکہ آپ سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک بات ہے. لیکن اگر آپ سٹینڈرڈز کو فالو کرنے کے باوجود مطمئن ہی نہیں ہو کے دے رہے اور اخیر میں آپ اپنے پروجیکٹ کو ابینڈن کر دیتے ہیں. مجھے کافی عرصہ اس چیز کا سامنے رہا کہ میں بہت ساری کتابیں اور بہت سارے پیمفلٹس لکھ کے ان کو 80% تک مکمل کر کے کوالٹی پیدا کر کے, اور پھر میں مطمئن نہیں ہوتا تھا اور میں پھر ان کو چھوڑ دیتا تھا کہ جب میں اس قابل ہوں گا کہ ان کو میں اور بہتر بنا سکوں تو پھر پکڑ لوں گا. اور 25 سال مجھے لگے بعض اوقات اپنی کتابوں کو مکمل کرنے میں. میرا او سی ڈی سے واسطہ رہا شروع سے ہی, اور اس کو پھر آہستہ آہستہ میں نے اس پہ قابو پایا, اور الحمدللہ مجھے اب اس چیز کا کوئی سامنا نہیں ہے, یعنی obsessive compulsive disorder کا. لیکن جب میں میڈیکل کالج میں تھا, یعنی اپنے ٹین ایج کے آخری سالوں میں, تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. جو بھی کتاب میں بیماری پڑھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے ہے. اور اس وقت یعنی میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت ابھی او سی ڈی کو باقاعدہ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا بطور بیماری کے, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری ہے. میں کہتا تھا یہ کیا عجیب مصیبت ہے, مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو او سی ڈی کہتے ہیں. ہاں, وہم اور وسوسے کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ یہ وہم ہے اور وسوسہ ہے, لیکن یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے اس بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. پھر کئی اور چیزیں ہوتی تھی, جیسے اسی زمانے میں مجھے لگتا تھا, بہت زیادہ مجھے وہم تھا کہ اگر میں کسی سے بات کروں گا تو آگے سے کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا. خاص طور پر میں نے 5 سال میڈیکل کالج میں گزار دیے کہ کسی خاتون اسٹوڈنٹ سے, اپنی کلاس فیلو سے میں نے بات تک نہیں کی, اور وہ اب جو میرے ساتھ جن کا رابطہ ہے تو وہ مجھے یاد دلا کے ان باتوں پہ ہنستی ہیں. اور یہ ایسا ہوتا ہے, اس میں شرم کی بات کوئی نہیں. زیادہ تر لوگ ہیں جو اپنی او سی ڈی کو بہت چھپاتے ہیں, اس سے شیم فیل کرتے ہیں, اور 15 سال آن ایوریج لگتے ہیں کسی کو علاج تک پہنچنے میں, اور اس دوران بہت زیادہ سفرنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تکلیف جب حد سے بڑھتی ہے تو لوگ پھر علاج کی طرف جاتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ اس کا جو احساس ہوا تھا وہ امریکہ میں اپنی ایک ٹریننگ کے دوران ہوا تھا, جس میں ایک بہت ہی مشہور و معروف سائیکیٹرسٹ ہیں جن کے ساتھ میں ٹریننگ کر رہا تھا, اور انہوں نے
نشاندہی کی تھی کہ یو آر میسڈ اپ. میں نے کہا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو OCD کا مسئلہ ہے. یعنی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اپنے ذہن میں کوئی ریچولز کر رہے ہوتے ہیں, میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے, اور کئی دفعہ تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات توجہ سے نہیں سن رہے. اور پھر انہوں نے میری مدد کی, اور وہ چونکہ ماہر بھی تھے اس مرض کے. میرے والد صاحب کو بھی OCD تھی. وہ بھی گھر کے دروازے, ہم بچپن میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہر وقت دروازے لاک کرنا اور بڑا احتیاط کرنا. تو حتیٰ کہ انہوں نے چوروں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تکیے کے نیچے ایک کند قسم کی چھری بھی رکھی ہوتی تھی, زنگ آلود. اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے زنگ آلود چھری کیوں رکھی ہوئی؟ تو میں نے کہا جس کو لگے گی تو اس کو کم از کم انفیکشن تو ہوگی. اس وقت میں 12-13 سال کا تھا اور سوال بہت کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں اتنے حفاظتی, کیا ہے ہمارے گھر میں, مجھے تو کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آتی, تو آپ یہ کیوں اتنے حفاظتی انتظام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پتر تینوں نہیں پتا, چور ڈاکو جڑے نا وہ کچھ نہیں ویکھدے, وہ آ جاندے نے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی آپ کا تجربہ تو ہوگا, کوئی نقصان ہوا ہوگا. تو کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ میرا کمبل چوری ہو گیا تھا. تو میں نے کہا وہ قیمتی کمبل تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ریلوے میں ملازمت کرتا تھا تو وہاں سے فری ملتا تھا, اچھا. اور جب چوری ہوا تو مجھے ایک اور فری مل گیا, تو میں ویسے احتیاطاً یہ کرتا ہوں. تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں نے یہ احتیاطیں نہیں کرنی جنہیں ہم کمپلشنز کہتے ہیں. کمپلشنز کو کئی لوگ احتیاطیں سمجھتے ہیں. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ OCD کو ول پاور سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. نہیں, قطعی طور پر نہیں. جتنا آپ ول پاور استعمال کریں گے اتنا ہی باؤنس بیک کرے گی, پرابلم زیادہ ہوگی. وہ تو مشکل ہو جائے گا, کیونکہ مقابلہ برین اور مائنڈ کے درمیان ہے. تو آپ سمجھیں کہ جو برین ہے وہ اپنی دھوس جماتا ہے اور اپنی بات کو اور زور سے پیش کرتا ہے اگر ہم ول پاور کا براہ راست استعمال کریں. ہمیں برین کو ٹرک کرنا پڑتا ہے, اپنے مائنڈ سے کوئی لارا لپا لگانا پڑتا ہے, جس کا ذکر ہم 4 پوائنٹڈ فارمولے کے حوالے سے جب بات کریں گے تو تفصیل سے کریں گے. اور یہ جو مختلف قسم کے وہم اور وسوسے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں OCD کے زمرے میں سمجھا جاتا ہے, اور بعض اوقات لوگ OCD کو محدود سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ دھونے والا معاملہ ہے یا کچھ ایسا ہے. خود ڈاکٹر بھی جو ہر بیماری میں تسلیاں دیتے ہیں, اس بیماری میں انہیں تسلی نہیں دینی ہوتی, اور مریض بار بار جو ہی آپ کو لگے کہ مریض نے تسلی مانگی ہے ڈفرنٹ وے میں تو وہ آپ پوچھتا ہے. اچھا وہ بڑے گھوم کے بھی آپ کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے, ایلین طریقے سے آپ سے تسلی لینا چاہیں گے کہ مجھے اشارتاً بتا دیں یا مجھے کنایتاً بتا دیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں. لیکن اس کے لیے جو کاؤنسلنگ ہے وہ بڑی کارآمد ہے, اور اس کاؤنسلنگ کو ہم CBT کہتے ہیں جو کارآمد ہے, جس میں ہم کسی کو ایکسپوز کرتے ہیں کسی مشکل سچویشن میں, اور پھر اس ایکسپوئر کو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کچھ گریڈ ایسے طریقے سے کریں اس ایکسپوئر کو کہ جو پیشنٹ ہے OCD کا وہ ہلکے درجے کا جو ایکسپوئر ہے اس کو وہ برداشت کر سکے اور اسے کمپلشن نہ کرنی پڑے. ایک طرح سے جب ڈاکٹر ساتھ مل جاتا ہے اور ایکسپوئر تھراپی کی جاتی ہے تو اس صورت میں ہم اسے نورا کشتی کہیں گے کہ ڈاکٹر نورا کشتی کر کے
تو اپنے مریض کو جیتنے کا موقع دیتا ہے اور پھر شاباش دیتا ہے، اور پھر وہ جو اوپر کے درجے کی انگزائٹیز ہیں جو کہ کمپلشن کو روکنے سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے کامیابی ملتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہیبیچویشن. جی یعنی جن چیزوں سے پہلے تکلیف ہوتی تھی، جب ہم وہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے تکلیف نہیں ہوتی. تو او سی ڈی کا ان اے نٹ شیل علاج تو یہی ہے کہ جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے فیس اس کریں. چیز کو آپ فیس کریں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کو ہوائی سفر کے بعد حادثے کا سامنا ہوگا تو اس کا علاج ہوائی سفر کرنا ہے. جی لیکن ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن ہی ہوائی سفر کریں اور جہاز کے اندر چلے جائیں اور آپ کو ایک پینک اٹیک ہو. شروع میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ بہت آنا جانا شروع کر دیں، جس سے کہ آپ کو انگزائٹی ہوگی، پھر آپ اسے مینج کر سکیں گے کیونکہ آپ نے تو سفر کرنا ہی نہیں ہے. جی اور شروع میں تو خالی آپ گھر میں سفر کا سامان باندھیں گے تو آپ کو انگزائٹی شروع ہو جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ ایئرپورٹ جائیں گے، پھر آپ آہستہ آہستہ ہوائی جہاز میں سفر بھی کریں گے. پہلے آپ ایسی فلائٹیں لیں گے جو زیادہ ڈسٹینس والی نہ ہوں، پھر آہستہ آہستہ آپ لمبی فلائٹیں لیں گے. تو جتنی فریکوینٹلی آپ فلائٹیں لیں گے اتنا ہی آپ کو آسانی رہے گی. مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے مجھے اچانک او سی ڈی واپس آئی، جو کہ 17-18 سال کی عمر میں تھی اور پھر چلی گئی، اور پھر 28 سال کی عمر میں یہ مجھے پھر ایک دفعہ واپس آئی، اور وہ تھی کہ ہوائی سفر سے مجھے ڈر لگتا. اچھا تو میں نے پھر ایک پلان کیا، عمرہ کرنے کا پلاننگ کی، جس میں میں نے لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے دبئی اور دبئی سے ریاض اور ریاض سے پھر جدہ اور اس طریقے سے فلائٹیں لی اور پھر واپسی. تو اس سے فرق پڑا. اس کے بعد پھر میں فریکوینٹ ٹریولر ویسے ہی ہو گیا اپنے کام کاج کی وجہ سے، تو پھر مجھے اس مشکل کا سامنا نہ ہوا. اسی طرح شروع میں مجھے او سی ڈی ہوتی تھی کہ ٹی وی پروگرام والے مجھے انوائٹ کرتے تھے اور مجھے وہم ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے کیمرے کو دیکھ کے کیا ہو جائے گا. آج میری 7,000 ویڈیو ہیں جو کہ یوٹیوب پہ ہیں اور اس مشکل کا مجھے سامنا نہیں ہے. تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بیماریوں میں کوئی شرم نہیں ہوتی. کہتے ہیں جس نے کی شرم تو اس کے پھوٹے کرم. لیکن سر او سی ڈی کے ساتھ شرم بہت اٹیچ ہوتی ہے، آئی مین کوئی بھی سائکیٹرک اور سائیکولوجیکل النس کے ساتھ، بیکاز کہیں نہ کہیں پر وہی بات ہے کہ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ سے، لوگ کیا کہیں گے. اور آپ شخصیت سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ فکر بھی اب آپ نے کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر لوگ کیا فکر کریں گے. سر شخصیت کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ او سی ڈی پرسن جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی بہت انفلوئنسڈ ہوتی ہے ان کے obsession سے، اور وہ اینشیس سے پرسن بن جاتے ہیں اور بہت اریٹیبل سے، فرسٹریٹڈ. اور میں نے کئی کیسز میں دیکھا ہے کہ ڈپریشن بہت سیویئر ٹریگر ہو جاتا ہے اس بات سے، اور ڈپریشن کی اپنے الگ سمٹمز آتے ہیں جس میں سوسائڈل آئیڈیشن آنا اینڈ آل دیٹ. آئی ریئلی وانٹ کی شخصیت کے بارے میں آپ تھوڑی سی ضرور بات کریں کہ او سی ڈی. دیکھیے شخصیت تو بعد میں پھر اس سانچے میں ڈل جاتی ہے جب آپ نے ہر کام پوسٹ پون کرنا ہے اور اپنے کسی obsession کے لیے کسی کمپلشن میں جانا ہے، اور اصل کام جو آپ کے کرنے والے ہیں، جو نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا ہے، وہ آپ کا ہمیشہ رہ جائے گا، اور اس سے پھر زیادہ انگزائٹی جنم لے گی اور ناکامی جنم لے گی، تو پھر آپ کو ڈپریشن ہوگی. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیورو ٹرانسمیٹر اس میں انوالو ہے او سی ڈی میں، خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ سیروٹونن کی کمی جب ہوتی ہے تو آپ سمجھے کہ ہمارے ذہن میں ایک یہ خلاصہ پیدا ہو جاتا ہے سیروٹونن کی وجہ سے، اور کمیونیکیشن گیپس آنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ سیروٹونن کا بندوبست یا تو آپ کر سکتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹس لے کے، اگر شدت ہے تو اینٹی ڈپریسنٹ لینے پڑیں گے، اور اس میں انافرینل سب سے زیادہ کامیاب دوا ہے، لیکن معالج کے مشورے کے بغیر قطعی استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اینٹی ڈپریسنٹ کی ڈوزیج ہوگی تو بچوں میں وہ ڈوزیج دینی پڑتی ہے جو اڈلٹ کی ہوتی ہے، اچھا، اور اور اڈلٹس میں اس سے بھی کہیں زیادہ ڈوزیج دینی پڑتی ہے، اور پھر دواؤں کا اثر 8 سے 10 ہفتے میں ہوتا ہے. تو اتنا صبر کس میں ہے، تو پہلے مریضوں کو یہ باتیں بتا دینی چاہیے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اسٹریس زیادہ ہوتی ہے تو او سی ڈی زیادہ ہوتی ہے، ایگزوشن زیادہ ہوتی ہے تو او سی ڈی زیادہ ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی تو او سی ڈی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہم بطور خاص کر سکتے ہیں.
ایک اور بات کہ اگر ہم اپنی سیروٹونن بڑھانا چاہتے ہیں تو نیند کو بہتر بنانا ہوگا، اور ساتھ ہی ایکسرسائز کی کوئی قسم جسے واکنگ کہہ سکتے ہیں بہترین، وہ آپ کر سکتے ہیں تو سیروٹونن بڑھے گی۔ پھر کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ مچھلی کی کچھ خاص قسمیں ہیں جس میں ایسا را مٹیریل ہوتا ہے جسے ٹرپٹوفین کہتے ہیں، اور پنیر میں وہ چیز ہوتی ہے، اور بازار سے ویسے بھی ٹرپٹوفین مل جاتی ہے، اور جب بھی آپ ٹرپٹوفین استعمال کریں تو غیر ضروری زیادہ کوانٹیٹیز استعمال نہ کریں، لیکن ٹرپٹوفین کے ساتھ کوئی 30 گرام کوئی کاربوہائیڈریٹ جیسے چاول روٹی یا کوئی چیز ہو تو ٹرپٹوفین جو ہے وہ بلڈ برین بیریئر زیادہ کراس کرتی ہے اور آپ اپنی سیروٹونن کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ پر اس کے علاوہ آپ سیروٹونن کو اگر پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی ویلفیئر کا سوچیں اور دوسروں کی ویلفیئر کا کوئی کام کریں تو اس سے بھی سیروٹونن۔ تو ایزی وے یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کو پورا کریں اور دوسروں کی ویلفیئر کریں تو اس سے بھی سیروٹونن جو ہے یہ پریونٹیو میئرز ہیں جن خاندانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس سے پہلے کہ ان کی جینز جو ہیں وہ رنگ پکڑیں، وہ اپنی جینز کو بیٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز کو بیٹ کرنے کے لیے۔ مجھے ہمارے خاندان میں خاص طور پر ننیال سائڈ پہ ڈائبٹیز بہت تھی، اور میری 4 خالہ اور 4 ماموں ڈائبٹیز میں مبتلا تھے، میری والدہ۔ پھر میرے بڑے بھائی کو جب ڈائبٹیز ہوئی 1983 میں تو انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا اگلی باری میری ہے۔ تو الحمدللہ مجھے ڈائبٹیز نہیں ہوئی کیونکہ میں نے وہ سارے اقدامات کیے جو ڈائبٹیز کی جینز کو بیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جس میں واک پکی بات ہے کہ میں نے کوئی دن 1983 کے بعد واک کے بغیر نہیں گزارا، چاہے میں فلائٹ میں ہوں تو میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جہاز میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اور اس طرح اپنے آپ کو میں یعنی ڈائبٹیز سے بچانے کے لیے اور دیگر جو بیماریاں ہیں جسمانی یا ذہنی بیماریاں بچانے کے لیے میں کام کرتا رہا ہوں۔ اگر میں ایسا کچھ نہ کرتا تو میں بہت ساری جسمانی اور نفسیاتی اور اعصابی بیماریوں کا ملغوبہ ہوتا، اور الحمدللہ مجھے موقع ملا تو مجھے نہ کوئی جسمانی بیماری نہ کوئی نفسیاتی بیماری کوئی چیز بادر نہیں کرتی، اور میں ابھی بھی ایٹ دی ایج آف 70 ٹوٹلی فنکشنل ہوں۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ او سی ڈی کے ساتھ کوئی اور بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ ایک سوال میرا یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں؟ جو ایڈکٹیو بیماریاں ہیں، چاہے وہ سبسٹنس ابیوز کی بیماریاں ہوں یا خیال کی بیماریاں ہوں یا گیمبلنگ ہو، یہ بھی ایک طرح سے او سی ڈی ہے۔ جیسے ہائپوکونڈریوسس ہے تو یہ بھی ایک او سی ڈی ہے، اور بائیپولر ڈس آرڈر، ڈپریشن، یہ اس کے اندر بھی او سی ڈی ایز اے جزو بھی شامل ہوتی ہے۔ یعنی او سی ڈی ایک کل کے طور پر بھی بیماری آپ کے سامنے ہو سکتی ہے، اور یہ کسی اور بیماری کے جزو کے طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ موٹاپا جو ہے اس میں بھی او سی ڈی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی سیروٹونن جو ہے وہ 70 کے جی کے اندر ڈائلیوٹ ہونے کی بجائے جب 140 کے جی میں ڈائلیوٹ ہوگی تو سیروٹونن آدھی رہ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ افریقہ کے ممالک میں لوگ اپنے آپ کو بہت حسین اور کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں اور بڑے ہیپی ہوتے ہیں، اور ان میں خودکشی جو ہے بہت نہ ہونے کے برابر ہے، دوسرے جو مرضی سوچتے رہے۔ اور گورے لوگ جو اپنے گورے ہونے پہ بڑے فخر کرتے ہیں، دنیا میں جو بہت ہی افلوئنٹ کنٹریز ہیں جیسے جاپان یا ڈنمارک یا کچھ اور، وہاں جہاں گورے لوگ ہی زیادہ تر رہتے ہیں، ان کے اندر ڈپریشن، او سی ڈی اور سوسائڈ اور اس طرح کے معاملات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ قدرت کے کرشمے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। सर ये जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर ये करना चाहूँगी, जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, किसी को अपनी नाक पसंद नहीं है तो अभी तो खैर पहले तो सर्जिकल प्रोसीजर होते थे, अब नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं। नाक ठीक कर ले, अपने लिप्स से वो ठीक नहीं है तो वो कर ले, इवन कम्प्लेक्शन अपना जिसको कहते हैं कि रंग गोरा करने के टीके लोग लगवा लेते हैं, अपने बालों का बुटॉक्स करवाना। क्या इसका ताल्लुक कोई ओसीडी से ये या है ही obsession ओसीडी, से? आई एग्री विद यू, बिल्कुल है ही ओसीडी और अनकॉल्ड फॉर होते हैं ये प्रोसीजर, क्योंकि ये प्रोसीजर कराने के बाद ख्याल नहीं बदलता। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो सारे पैसे खर्च करके, वो सारी कोफ्त लेके जो कुछ भी अपने जिस्म में तब्दीलियां की जाती हैं, उसके बाद जब वो आईने में देखते हैं तो उनको कोई और ही बंदा नजर आता है और दिस इज ए टोटल लॉस। असल में जो हमारा दिमाग है उसके ऊपर फोकस अगर करें, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, हैरत अंगेज तौर पर हम लोग अपने दिल के बारे में अब काफ़ी कॉन्शियस है कि दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत इकदामात हम 30 इयर्स की एज से शुरू कर देते हैं, लेकिन दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई भी ख्याल ज़्यादातर लोगों के ज़हन में नहीं आता। हत्ता कि WHO ने जो मेंटल हेल्थ डे मनाना शुरू किया वो 10-12 साल पहले मनाना शुरू किया। मेरे एक टीचर अमेरिका में थे तो उन्होंने मुझे आज से 40 साल पहले कहा कि तुमने अपना ख्याल रखना है, तुमने डेली क्लिनजिंग में जाना है, डेली रिकवरी सोब्राइटी में जाना है, अदरवाइज तुम्हारे लिए बहुत ख़तरात हैं। तो मेरे बहुत मेहरबान मेंटर्स जो ज़्यादातर अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और बर वक्त वार्निंग करने में उनका जवाब नहीं, और वो बहुत अच्छे तरीके से कन्फ्रंट भी करते थे और बड़े मददगार साबित हुए। ख़ास तौर पर मेरी जो यही खसूसियात थी तकलीफ़ दे किस्म की, जो बिहेवियर्स थे जो कि मुझे ख़ुद अच्छे नहीं लगते थे, उनको बेहतर बनाने में मुझे बहुत मदद मिली। सर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का ओसीडी के ऑनसेट से कोई हो सकता है? बिकॉज एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि अगर आपका पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी आप सख्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे टॉयलेट यूज़ करना या इस तरह से बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है, इससे भी कोई ओसीडी का ताल्लुक या ट्रिगर ऑनसेट हो सकता है? देखिए बहुत सारी जो पेरेंटिंग है जिसे आप स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कह रही हैं, ये एक्चुअली चाइल्ड अब्यूज़ के ज़ुमरे में आती है। जैसे किसी बच्चे को कहना कि मैं तुम्हारी ज़ुबान पे कोयला रख दूंगी, ये आपने बहुत सुना होगा। बहुत सुना। और माएँ समझती हैं कि मैं केड़ा रख देता है कोयला, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने कह दिया बच्चे और ज़ुबान पे कोयला रख दिया, ये तकरीबन एक बराबर बात है। तो ऐसी बातें बच्चों को कभी भी नहीं कहना चाहिए। फिर बच्चों की बाकायदा जो पिटाई होती है, जो कि इंतहाई बुरी बात है। अभी लोगों में ये शऊर आ रहा है कि बीवी की पिटाई करना बहुत बुरी बात है, पर लोगों में ये शऊर अभी नहीं है कि बच्चों की पिटाई करना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज के इंसान होते हैं, पर होते इंसान है वो। तो ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है और दीगर किस्म के भी अब्यूसिव हादसे जो बच्चों के साथ पेश आते हैं, तो उससे भी ओसीडी की राह हमवार होती है कि बाज़ औक़ात बच्चों के ज़हन में बैठ जाता है कि वो गंदे हैं, वो डर्टी हैं। इलाज की ज़रूरत कब होती है? देखिए इलाज से पहले मालूमात का मरहला है, ठीक, कि आप अवेयरनेस के लिए लिटरेचर देखें ओसीडी से मुतल्लिका। आप गूगल पे जा सकते हैं, आप वहाँ से मालूमात ले सकते हैं कि आपको किस दर्जे की ओसीडी इम्कानन है। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में रुकावट होने लगे, जब भी आपकी प्रोग्रेस में रुकावट होने लगे, जब भी आप अपनी ओरिजिनल कमिटमेंट्स को छोड़ के कंपल्शंस को पूरा कर रहे हो, तो आपका इलाज के अंदर जाना ज़रूरी है। और ऐसे थेरेपिस्ट को तलाश करने की ज़रूरत है कि जिसको तजर्बा हो,
جو کہ آپ کو ایکسپوئر تھراپی میں اپنے دفتر سے باہر جا کے بھی مدد دے سکے، جو اسے پرسنل ایڈونچر کے طور پر لے کے آپ کی مدد کرنا چاہے، جسے آپ کے دکھ درد کا احساس ہو، تو ایز سون ایز پاسبل والی بات ہے. لیکن یہاں تو ڈائبٹیز کے علاج میں لوگ 5 سال کی تاخیر سے پہنچتے ہیں، ایڈکشن میں 10 سال کی تاخیر ہو جاتی ہے. پھر جب پین جنم کر لیتی ہے، جب تکلیفیں جنم لیتی ہیں، تو پھر ہم علاج کے لیے جاتے ہیں. کاؤنسلنگ کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے او سی ڈی میں؟ بہت زبردست رول ہے کاؤنسلنگ کا، جس میں سی بی ٹی، جو کہ آج کی بہترین صورت ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں، جو نفسیاتی اور اعصابی مشکلات ہیں، اس میں سی بی ٹی بہت کارآمد ہے، جس میں نظریات پہ کام ہوتا ہے بلیفس اور موڈ پہ کام ہوتا ہے، بیہیویئر پہ کام ہوتا ہے، انوائرمنٹ پہ اور سمٹمز پہ کام ہوتا ہے. لیکن اگر پیشنٹ کی اذیت بہت زیادہ ہو تو پھر دوا دینا، میڈیسن دینا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس میں بہت ساری میڈیسنز ہیں جو بیسیکلی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، کیونکہ ڈپریشن کا اور اس کا آپس میں بہت چولی دامن کا ساتھ ہے. تو ان میں سے کوئی دوا مریض کے لیے چن کے دینی چاہیے، اور مریض کو بتا دینا چاہیے کہ دوا وقتی افاقہ کرتی ہے، ٹھیک. اور جو ہی دوائی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ افاقہ بھی ریورس ہو سکتا ہے اگر آپ نے کاؤنسلنگ نہیں کی، اور اگر آپ نے 4 پوائنٹڈ فارمولا استعمال نہیں کیا. ڈاکٹر جیفری شوارٹز کا جو فارمولا ہے، جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے، جس میں آپ کو بڑی خاص طور پر ایکسپرٹیز حاصل ہے سکھانے میں، تو یہ بہت کارآمد پایا گیا ہے. اور اس کے ملٹیپل استعمال ہے. آپ اس کو موڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو تھاٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، او سی ڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، شیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایڈکشن کی کریونگ سے نجات پانے کے لیے بھی آپ استعمال کر بہت ہی سکتے ہیں. زبردست. آپ سمجھ لیں یہ سمپل 4 سٹیپس ہیں جن کو آپ اتنے زبردست طریقے سے ہر اپنی بیہیورل اور تھاٹ پرابلم، ایون ایموشن کی بھی جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیل کر سکتے ہیں. 4 سٹیپس بیسیکلی مائنڈ کو تگڑا کرنے کے سٹیپس ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کے تھرو اپنے برین کو انفلوئنس کریں گے اور اس کی پوری فزیولوجی اور اس کا جو بیماری کی فلو ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. دیکھیں، اس میں ہم ایک بنیادی ایکرونیم یوز کرتے ہیں، ڈسیپٹیو برین میسیجز کا، ڈی بی ایم کا، جی 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 کہ جو بھی یہ میسج آ رہا ہوتا ہے ایک تگڑے دماغ کی طرف سے ایک ایسے مائنڈ کی طرف جسے کمزور کر دیا گیا ہے، جس کی کوئی گرومنگ نہیں کی گئی، اور ان کے درمیان یہ ایک ٹسل کی شکل، برین مائنڈ کی ٹسل ہو جاتی ہے کہ برین کہتا ہے یہ کرو، اور اپنے تگڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے آرمی چیف عموماً پرائم منسٹر کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پاور تو اصل میں ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے پرائم منسٹر نے، لیکن کئی دفعہ وہ پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. اور یہی ٹسل جو آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان رہتی ہے پسماندہ ممالک میں، اسی طرح پسماندہ مائنڈ کے حامل لوگوں کو بھی اس ٹسل کا سامنا ہوتا ہے. جو برین کی طرف سے آن سلاٹ آتی ہے تو ان کا مائنڈ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا. تو مائنڈ کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے، نورش کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی لوگ او سی ڈی میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کا مائنڈ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ارج آ رہی ہے یا جو ایک خواہش آ رہی ہے کہ یہ کمپلشن کر کے تو یہ مسئلہ حل کرو، یہ صحیح نہیں ہے. یہ گھوسٹ خیال ہے، گھوسٹ نظریہ ہے. اور پھر بھی بے چینی اتنی ہوتی ہے اگر اس پہ عمل نہ کریں کہ عمل کرنے پہ وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. اور ول پاور اگر استعمال کریں تو وہ ورک نہیں کرتی، کیونکہ جتنا آپ ول پاور استعمال کرتے ہیں اتنا ہی برین بھی زور لگانے لگتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ ٹرک کر سکتے ہیں، برین کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو کوئی لارا لپا لگا سکتے ہیں جس سے اس کا دھیان تھوڑی دیر کے لیے کسی اور طرف ہو جائے. اور کوئی بھی ایسا جو ڈی بی ایم ہوتا ہے وہ اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 20-25 منٹ ہوتی ہے. سو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم پہلے ری لیبل کریں گے. جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے، پہلے ہم یہ کہیں گے کہ یہ میں نہیں، میری او سی ڈی ہے. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے.
یہ میں نہیں، یہ میرا وہم ہے، یہ میں نہیں، یہ میرے برین کی کوئی بیماری ہے یا برین جو مجھے مجبور کر رہا ہے، تو آسان ترین فکرہ اس کے لیے ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. میں سے مراد ہے مائنڈ، مائنڈ. ٹھیک. یعنی جو دنیا کے سامنے نظر آتا ہے ایک بندہ جس کا احتساب کیا جا سکتا ہے، تو وہ جو مائنڈ ہے یا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر رہا ہے، وہ الگ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے، یہ میرے برین کا وہم ہے، یہ میرا کوئی خیال نہیں ہے، ناقص خیال یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے برین کا ہے، کیونکہ ایک میں ہوں اور ایک برین ہے جو کہ میرا ایک محض آرگن ہے، میرا ایک جزو ہے، میرا کل نہیں ہے. تو اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا، الگ کر لینا، اس میں بہت کارآمد ہے. یہ پہلا جو سٹیپ ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ری نیم کرنا یا ری لیبل کرنا. ٹھیک ٹھیک. اور جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے پھر ایٹریبیوٹ کرنا، یعنی ری لیبل، میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں نہیں، میرا برین ہے، پھر اس کو ری ایٹریبیوٹ کرنا. پہلے سٹیپ میں آپ نے کہا کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، اور دوسرے سٹیپ میں آپ کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ میرے برین نے کچھ وجوہات سے یہ سیکھ لیا ہے اور اس پہ وہ انسسٹ کرتا ہے پاورفل ہونے کی وجہ سے، اور وہ مجھے زور دیتا رہتا ہے کہ یہ تم کرو. اور یہ جو ری ایٹریبیوٹ ہے، یہ آپ اس کی ایک وجوہات پہ غور کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے انجانے میں سیکھ لی ہے. جیسے کہ لوگ جب دروازہ بند کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، تو پھر وہ دروازے کو کھول کے دبا کے دیکھتے ہیں، یا گاڑی کے دروازے کو بھی ایسے دیکھتے ہیں، حالانکہ گاڑی کے لیے جب آپ کلوئر ہوتے ہیں تو ٹک ٹک کر کے 2 آوازیں آتی ہیں. پھر اس کو بعض ایسی چیزوں سے بھی سپورٹ ملتی ہے جو کسی بھلے آدمی نے سٹارٹ کی ہوں گی. جیسے کوئی دروازے کو جب آپ اندر سے لاک کرتے ہیں بغیر چابی کے، آپ اسے گھماتے ہیں نوب کو، تو وہ 2 لیول پہ گھومتی ہے، پہلے لیول پہ اور پھر دوسرے لیول پہ. حالانکہ پہلے لیول سے سیفٹی کریٹ ہو جاتی ہے، دوسرے لیول سے کوئی ایکسٹرا سیفٹی کریٹ نہیں ہوتی. پر پوری دنیا میں ابھی بھی لاک بنانے والے جو ہیں وہ او سی ڈی کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ 1 دفعہ نہیں کرنا، 2 دفعہ کرنا ہے، اور پھر اس کو کھینچ کے چیک کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے دفتری کلٹر کو کم کرنے کے لیے تمام جو دستاویزات ہیں ان کو جو فالتو تھیں وہ پھینک دیا، لیکن پھینکنے سے پہلے ان کی 2 فوٹو کاپیاں کروا کے اپنے پاس رکھ لی. اور پھر تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے. تیسرا جو ہے وہ بیسک ایکشن سٹیپ ہے، یعنی پہلے 2 سٹیپس میں ہم اپنے مائنڈ سے ہی کانشیسلی اویئر ہو کر ان کو بتا رہے ہیں، لیکن تھرڈ سٹیپ از بیسیکلی گیئر شفٹ سٹیپ. اصل سٹیپ وہ ہے، اصل وہ سٹیپ ہے. پر ایک دم آپ پہلے تیسرا گیئر تو گاڑی کا نہیں لگاتے، پہلے آپ پہلا گیئر لگاتے ہیں جس سے گاڑی چل پڑتی ہے، پھر آپ دوسرا گیئر لگاتے ہیں جس سے سپیڈ کچھ بنتی ہے، اور پھر آپ تیسرے گیئر میں مناسب سپیڈ سے چلتے ہیں. تھرڈ سٹیپ میں ہے لارا لپا ہے. عام زندگی میں تو ہم کسی کو سوئی نہیں چبوتے، لیکن بیماریوں میں ہم ٹیکا لگا دیتے ہیں. تو یہاں بھی جو لارا لپا ہے وہ آپ اپنے برین کو لگاتے ہیں تاکہ وہ زور لگانا چھوڑ دے. آپ اسے غافل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بس میں یہ فلاں کام کر لوں پھر میں تمہارے پاس واپس آؤں گا، اور کچھ ٹائم لیمٹ مقرر کرتے ہیں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ یا زیادہ یا چند گھنٹے. جو آپ کی پریکٹس زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ مدت بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ وہ مدت مقرر کرتے ہیں کہ میں 10 منٹ کے بعد آتا ہوں، یہ مجھے ذرا پہلے یہ کام کر لینے دو، یہ ایجنڈے میں شامل تھا، آپ اس کی کوئی وجہ بھی اس کو بتاتے ہیں کہ میری وعدہ خلافی ہو جائے گی، میری ندامت ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا، I'll come back to you، میں آ جاؤں گا تمہارے پاس واپس. اور آپ وہ کام پہلے کرتے ہیں جو کہ آپ کے ایجنڈے میں شامل تھا، یا جو آپ کو بہت پسند تھا، یا جو آپ اپنی او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کر رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈیزائن کر رکھا تھا. تو جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو جو نیورو ٹرانسمیٹرز او سی ڈی کو پروموٹ کر رہے تھے، وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں ان نیورو ٹرانسمیٹر سے جو آپ نے موٹیویشن کی کہ آپ نے کوئی اور کام کرنا چاہا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑوں پہ برف گرتی ہے اور جب وہ پگھلتی ہے تو پانی
پھر رستے بنے ہوتے ہیں تو وہاں سے دریاؤں میں آتا ہے اور سمندر تک چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ جو واپس پانی جو ہے انہی رستوں سے چڑھ کے پہاڑوں پہ جا کے جم گیا ہو. وہ ایک اور پروسیس ہے جس کے تحت پانی پھر پہاڑوں پہ جا کے برستا ہے اور وہاں برف بنتی ہے. اور آپ تیسرے سٹیپ میں اصل کام کرتے ہیں جب کہ آپ اپنی او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایکچول بائیو کیمسٹری چینج کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ جو تیسرا سٹیپ ہے جسے ہم ری فوکس کہیں گے، یہ تیسرا سٹیپ ہے جو کہ ایکچول مرکزی سٹیپ ہے، لیکن آپ اسے کریں گے تیسرے نمبر پر. ٹرو، کیونکہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ کام نہیں کرے گا اگر آپ اس کو فرسٹ سٹیپ پہ کریں گے. تو اس کو تھرڈ سٹیپ پھر ہم فوکس کو چینج کرتے ہیں. اور پھر دی لاسٹ ون وہ ہے ری ایویلیویٹ. کہ جب آپ نے لارا لپا لگایا تھا اور وہ وقت گزر گیا کامیابی سے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیں گے، آپ اپنے آپ کی پریز کریں گے، جس سے اگین آپ کو ریوارڈ ملے گا اور آپ کے اندر ڈوپامین پیدا ہوگی. جب بھی آپ کوئی گول اچیو کرتے ہیں تو ڈوپامین آتی ہے جو جوش پیدا کرتی ہے، جو طاقت پیدا کرتی ہے، جو لطف و سرور پیدا کرتی ہے. تو آپ کی بائیو کیمیکلی کایا پلٹ جائے گی، کیمیاوی جو عناصر ہیں وہ سارے بدل جائیں گے. اور اب آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں اور پھر آپ ان نظریات پہ نظر ڈالتے ہیں جو کہ obsessions کی شکل میں آپ کے پاس آ رہے تھے. آپ ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سچائی کیا تھی، ان کے اندر حقیقت کیا تھی. تو آپ ان کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایکچولی آپ ان کو ایویلیویٹ نہیں کرتے، آپ ان کو ڈی ویلیویٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ گولڈ نہیں تھا، یہ بالکل رولڈ گولڈ بھی نہیں تھا، یہ تو کوئی ناقص چیز تھی. تو آپ ان کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ جب ایویلیویٹ کرتے ہیں یعنی ڈیویلیویٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ناقص ہونے کے بارے میں ایک فتویٰ دیتے ہیں. اور جب آپ یہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور چونکہ اس وقت آپ پرجوش ہوتے ہیں، آپ نے ایک کامیابی حاصل کی ہوتی ہے، تو چوتھا سٹیپ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مددگار سٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اور پھر آپ دوبارہ اسی ایکسرسائز میں سے گزرتے ہیں جب obsession زور پکڑتی ہے اور کمپلشن کی طرف مائل کرتی ہے. پھر آپ دوبارہ اسی ایکسرسائز میں سے گزرتے ہیں. اس کے لیے پہلے آپ کو پوری توجہ سے اس ایکسرسائز کو سمجھنا چاہیے، پھر میمورائز کرنا چاہیے، پھر اس کو پریکٹس کرنا چاہیے، حتیٰ کہ یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائے. حتیٰ کہ کوئی سوتے میں جگا کے آپ کو پوچھے کہ یہ 4 پوائنٹڈ فارمولا کیا ہے تو آپ اسے فوراً ایسے ہی بتا سکیں جیسے کوئی سوتے میں جگا کے آپ کا نام پوچھے یا آپ کے ابا کا نام پوچھے تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں. سر یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے، بیکاز یہ آپ کی ایک قسم کا نیورو پلاسٹیسٹی ہے نا، یہ اس سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہے. اور اگر اس میں ہم پرسسٹنٹ پریکٹس نہ کریں، بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ obsession کے خیال بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ہم اس کو نہیں کر سکتے. the basic key is persistently practice کرنا اس کو، کیونکہ آپ ایک نئے راستے جب برین میں بنا رہے ہیں تو پرانے راستے ہوتے تو ہیں، وہ فیڈ ہو جاتے ہیں. نئے راستوں کو طاقت کے لیے پھر آپ کو پرسسٹنٹلی اس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے. سو یہ سیٹ کہ فنگر ٹپس پہ یہ ہونے چاہیے بالکل. اور پریکٹس کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو نیورو پلاسٹیسٹی کا جو فینومینا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیں. حتیٰ کہ آپ اپنا ایک اسکرپٹ تیار کریں جو کاغذ پہ لکھا ہو، آپ کی اپنی آواز میں پھر آپ اسے ریکارڈ کریں اور اس کو بار بار سنیں. کیونکہ ایکٹیولی سیکھنا یہ ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ او سی ڈی میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ریچولز اور کمپلشنز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ بار بار پڑھنے کی بجائے ایک دفعہ پڑھ کے اسے ریکارڈ کر لیں اور پھر بار بار سنیں کہ آپ نے کس چیز کو ذہن میں بٹھانا ہے. اور جو آپ بار بار اسے سنتے جائیں گے پھر آپ ایک نئی ریکارڈنگ تیار کریں تاکہ پروگرام ہو جائے وہ آپ کے
तहत शऊर में बैठ जाए, जो चीज़ हमारे शऊर में बार बार रहती है वो ट्रिकल डाउन करके तहत शऊर में चली जाती है और वहाँ जाके बैठ जाती है और उसका बेनिफिट हमें पहुँच सकता है जब भी ज़रूरत हो। फितरी तौर पर जब आपको एंग्जाइटी होती है, और ओसीडी में बहुत भारी किस्म की एंग्जाइटी होती है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते हैं और पैदल चलने के मौके तलाश करते हैं तो आपके जिस्म में ऐसे केमिकल्स पैदा होंगे जैसे कि सेरोटोनिन ऊपर आएगी और एंडोर्फिन और एनकेफ्लिन आपके जिस्म में ज़्यादा बनेगी जो कि नारकोटिक्स हैं एक्चुअली, और डोपामिन ज़्यादा बनेगी जो कि एक जोश देने वाला और गोल्स को अचीव करने के लिए मददगार केमिकल है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलेंगे तो फिर नींद के लिए भी राह हमवार होगी, क्योंकि आप पैदल चलने का ख़ास प्रोग्राम शाम 6 बजे के करीब अगर शुरू करते हैं और 9 बजे तक आप वक्फे से कोई पैदल चलने का के असबाब पैदा करते हैं तो आपको नींद के लिए तैयारी करने में आसानी होगी। और जब नींद के लिए आप जाना चाहें तो रोशनियाँ गुल करना, माहौल को साजगार बनाना, टेम्परेचर को 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना, या बाज़ औक़ात मेलेटोनिन जो कि एक नेचुरल हार्मोन है और हमारे जिस्म की अपनी कुदरती चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं चंद दिन के लिए कि वक्त पे सोएं, पर वक्त पे सोने की निस्बत वक्त पे जागना निस्बतन आसान है। और जब हम वक्त पे जागना शुरू करते हैं तो चंद दिन में वक्त पे सोना ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये नींद पूरी करना। फिर यह है कि जब हमें ओसीडी का सामना है तो वी हैव इनफ ऑन द प्लेट, तो फिर घर वालों से लड़ाई झगड़े करना, इससे लड़ उससे लड़, ये नहीं करना चाहिए। ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे, स्ट्रेस नहीं होगी तो ओसीडी भी कम होगी। एग्जॉशन से बचें। एग्जॉशन से मुराद है साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। अगर फैमिली में किसी से तनाज़ा है तो लंबे लंबे मुज़ाकरात ना करें। हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहें, पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इससे आगे मुज़ाकरात को ना रखें, क्योंकि ये फिर एग्जॉशन की तरफ जाने का सामान पैदा हो जाता है। तो फिर खाने पीने के मामला कि 24 घंटे में कम से कम आप 4-5 दफ़ा खाएं, पर बहुत थोड़ा खाएं, और कोशिश करें कि विटामिन्स और दीगर चीज़ें आपकी खुराक में शामिल हो या फिर आप सप्लीमेंट लें। और इसमें ट्रिप्टोफैन का एक जो फूड सप्लीमेंट है वो कारआमद हो सकता है, पर जब भी ट्रिप्टोफैन इस्तेमाल करें, एक्चुअली ट्रिप्टोफैन एक रॉ मटेरियल है जिससे कि सेरोटोनिन बनती है। तो जब भी आप ट्रिप्टोफैन लें तो साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट लेना होगा, जैसे कि रोटी या चावल या कोई थोड़ी सी मिकदार में 30 ग्राम की मिकदार में कोई ऐसा फल जैसे कि केला या सेब या कोई चीज़ आप ले सकते हैं। और ख़ुराक के ऊपर जब आप तवज्जो देते हैं और अपनी डाइट को मुतवाज़न रखते हैं तो इससे भी आपको मदद मिलती है। और इसके अलावा कुछ नज़रियात पे अपना काम कर लें, देखें कौन से नज़रियात को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और विल पावर के ज़ोर से अपने मूड को कुछ अच्छा रखने की कोशिश करें। अच्छा, विल पावर के ज़ोर से आप ओसीडी को तो शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन विल पावर के ज़ोर पे आप इलाज के लिए जा सकते हो। और अगर आप फैमिली मेम्बर हैं तो तहैया कर लें कि आपने अपने मरीज़ को मदद सिर्फ इलाज में देनी है, ओसीडी में या कंपल्शन में मदद हरगिज़ नहीं देनी। तो ये फैमिली के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को रोग से बचाने के लिए काउंसलिंग में जाएं। और इस तरह जब आपको शिफा मिले तो आप दूसरे लोगों को ये तरीके सिखाएं, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर ये तरीके सिखाएं, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं और चूँकि ये जीन्स में पाई जाने वाली बीमारी है, तो इस लिहाज से बच्चों को कबल अज़ वक्त जबकि अभी वो सेहतमंद हैं, आप ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं जिससे कि वो अपनी जीन्स को बीट करके रखें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए।